اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عمدۃ الادباء حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ سید بدیع الدین ثانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ پروفیسر مسز شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ سے ملتمس ہوں کہ ہمیں استفادہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الامی الکریم علی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلام القدیم والفرقان المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ مولانا ڈاکٹر سید بدیع الدین صاحب صابری، مولانا سید ضیاء الدین صاحب، مولانا میر لطافت علی صاحب، خواجہ عارف الدین صاحب و دیگر علماء کرام و عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مولانا لطافت صاحب سے، مولانا ضیاء الدین صاحب سے جو کچھ بھی سنا ہے اس کو ہندی زبان میں پریرنا کہتے ہیں، انگریزی میں انسپائر ہونا کہتے ہیں، یعنی ایک معنی میں روح پھونکنا ہے یا ہمت افزائی کرنا ہے۔ انسان کی شخصیت سازی میں، انسان کو اپنے کو کامیاب بنانے میں اس کا 10% حصہ ہوتا ہے۔ انسپائر جو کرتے ہیں، آپ اگر SSC پڑھے ہیں، انٹر کرے ہیں، ایسا ہی دینی مدرسے میں ہمارے طلباء کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ مصنف کے حالات ہم کو کیوں پڑھائے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے، سیدھا سیدھا مسئلہ پوچھو۔ بعض وقت بچے یہ سمجھتے ہیں اساتذہ اور ادارہ چاہتا ہے کہ کم از کم یہ لکھ کے کچھ نمبر حاصل کر لیں، آسان سوال بنا دیے مصنف کے حالات لکھو۔ اصل اس کے پس منظر یہ ہوتا ہے کہ طالب علم اس سے پریرنا لے، انہوں کیا تھے، کیا بنے، اور آج آپ ان کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی، آپ کو یہ پتہ لگنا ہے، اور یہ چیز آپ کو ابھارتی ہے۔ مگر 90% آپ کو اپنی محنت کرنا ہے، 10% یہ چیز کام کریں گے۔ ویسا ہی یہ جو ادارہ ہے جو قائم ہے، میں ہمارے شیخ عبدالغفور صاحب کے بھائی بیٹھے ہیں، ایک وقت ہمارے کو رحمت آباد لے گئے، بڑی خواہش تھی جانے کی لیکن اتفاق نہیں ہو رہا تھا جانے کا۔ گئے، میں بولا بابا آپ کئی کو لے جا رہے ہیں؟ عبدالغفور صاحب سے بولا کیوں لے جا رہے ہیں آپ کو؟ مول صاحب ہمارے گاؤں کا معاملہ یہ ہے، کچھ خامیاں بتائے، یہ خامیاں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء وغیرہ آ کے اور کچھ تبصرہ کر کے، تقاریر کر کے ان کو دین بتائیں۔ یہ حتیٰ کہ بعض مقامات پر جہاں پر ہم فاتحہ دیتے ہیں، مرحوم جو کھاتے جو پیتے تھے وہ تمام چیزیں فاتحہ میں رکھی جاتی ہیں۔ فاتحہ تو اچھی چیز ہے لیکن وہ تمام چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ منکرات کو دور کرے۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے مقامات پہ، بولے فاتحہ دینے میں یہ خامی ہے، وہ کرنے میں یہ خامی ہے، وہ کرنے میں یہ خامی ہے، تو کسی نے کہا اگر گھر میں چوہے زیادہ ہوئے تو گھر کو آگ لگائیں یا چوہوں کا علاج کریں۔ بعض جگہ کیا ہوتا ہے، ایک وقت ایک صاحب بولے الحم کا سورہ پڑھیے،
پڑھ لیا. بولے 3 وقت سورہ اخلاص پڑھیے, پڑھے, اور 2 ایک وقت فلق پڑھیے, ناس پڑھیے, اس کے بعد درود شریف پڑھیے. پڑھنے کے بعد میرے والد کو بخش دو. میں بولا یہ کیا تقریر ہوئی؟ میں ذرا اس کے بعد میری باری تھی تو میں بولا, میں ایک بچی کو بلایا جہاں پر میں گیا ہوا تھا, چھوٹی تھی, 7 سال کی تھی. بولا مما ہے آپ کے یہاں؟ بولے ہیں. چولہا ہے, گیس ہے, لائٹر ہے, بگونا ہے, دودھ ہے, پتی ہے, شکر ہے. اچھا ایک کام کرو اماں, برتن چولہے پہ رکھ کے چولہے کو جلاؤ, اس میں دودھ ڈالو. دودھ جب پکے, جیسا آپ پک رہی ہیں اس وقت, ویسا زیادہ دودھ پک جائے تو اس میں پتی ڈالو 2 چمچے, شکر ڈالو 1 چمچہ. ہاں, پھر جب پکیں گی تو آپ کیا کرو, چولہے کو آف کرو جی, ہاتھ میں وہ کپڑا لے کے یا چمٹا لے کے پیالی لاؤ, پیالی رکھو, پیالی کے نیچے تشیری, اس کے اوپر آپ جو ہے چھنی رکھو, چھنی رکھ کے ڈالو. اس کے بعد بگونے کو رکھ دو, ٹرے میں رکھ کر پانی اور آپ جو بنائیں لے کے آؤ. مزہ, اگر آپ غصہ نہیں ہے تو ایک بات بولتے, مطلب بولو چائے دیو, بولے تو ہو گیا تھا نا. تو فاتحہ بولنے میں ایسا کیا ہو گیا؟ اب نہیں, اس میں کئی خامیاں ہیں. خامیوں کو دور کرنا, تو شیخ عبدالغفور صاحب یہ چاہتے تھے کہ خامیاں دور ہوں. اور پھر یہ بولے یہ مدرسے کے قائم کرنے کا ایک مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں شہر کے بچے تو رہتے ہیں, وہاں کے بچوں کو جو پڑھ نہیں سکتے, لیبر بنے ہوئے رہتے ہیں, کمزور بنے ہوئے رہتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, ماں کے ساتھ کھیت میں یا باپ کے ساتھ کھیت میں کام کرتے ہیں, یا کسی ہوٹل میں بینچاں میزاں کرسیاں صاف کرتے ہیں, پیالیاں دھوتے ہیں, میں ان کو اٹھا کر لا کر یہاں پر ان کو دین سے روشناس, علم سے روشناس, قرآن سے روشناس کرا کر ایک عالم بنانا چاہتا ہوں. کبھی کبھی میں جب اسٹیج پہ بیٹھے وقت بہت کچھ سوچتا ہوں کہ یہ بولنا ہے, یہ بولنا ہے. اسٹیج پہ آنے کے بعد باتیں کچھ دیگر یاد آ جاتی ہیں. ایک لڑکا تھا, وہ لڑکا ایک عالم صاحب کے دربار میں کچھ پینے کی چیز منگائی گئی, اس کے لحاظ سے وہ بڑے سلیقے سے لے آ کے رکھا. جو بھی جیسا ہم چائے پیتے ہیں وہاں پر جو پینے کا رواج تھا, مشروب حلال مثلا دودھ, تو اس کو بڑے سلیقے سے رکھا. بولے بابا آئندہ آپ ہی آنا یہ اٹھانے کے لیے, یہ لے جانے کے لیے. سیکنڈ ٹائم بچہ آ کے بڑے سلیقے سے لے گیا. بولے آپ کرتے کیا ہیں, آپ کرتے کیا ہیں؟ بولے حضرت میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں. کیا ملتے ہیں؟ میرے کو ایک ملتا ہے. وہ دینار تھا, درہم تھا, روپیہ تھا, ڈالر تھا, نہیں معلوم, ایک. بولے میں 2 دیتا ہوں, تو یہاں آ کے میرے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا. آ کے بیٹھ گیا پڑھنے لگا. مہینہ جب ختم ہوا, اماں کو لے کے جا کے 2 دینار درہم, 2 درہم سمجھ لو, 2 درہم دے دیا یا 2 ڈالر دے دیا. ماں خوش ہو گئی. بولے سیٹھ تو آج بڑا مہربان ہو گیا. سیدھا سیٹ کرنے گئی, جا کے بولی سیٹھ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہے 1 کے بجائے 2 دینار. وہ تاریخ سے آج کی تاریخ آیا ہی نہیں تمہارا بیٹا میرے پاس ہے. پھر یہ کہاں سے آئے؟ اس سے پوچھو یہ کون دیے میاں تمہارے کو؟ وہ عالم صاحب دیے. بولے لے آ کے عالم صاحب سے ملا. مولانا نہیں آپ کہنے نہیں آ سکتا انہیں. پھر لے آ کے چھوڑی. پھر گیا انہیں, پھر آیا کتنے دے رہے ہیں؟ 2, میں 4 دیتا ہوں. یہاں بیٹھ. پھر آ گیا. پھر کیا ہے کیا؟ انہوں چاہ ارے مولوی کی تنخواہ کیا, مولوی کی آمدنی کیا, مولوی دینگا کیا, رہے تو رات تک نہیں تو چاند رات تک. نہیں ہونا, نہیں ہو سکتا. بولے میں دیتا ہوں, میں کرتا ہوں. خیر
والدہ کو بٹھا کے بولے کچھ سمجھائے، اوکے بول کے چلے گئی، خاموش بیٹھ گئی، بات آئی گئی۔ ایک وقت یہ لڑکا کہیں بڑی محفل میں بیٹھے، بہت ہی قیمتی چیز، بہت ہی بھاری، جو کم ملتی ہے وہ مشروب کر رہا تھا، پی رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسکرانے لگا، ملی جلی کیفیت تھی۔ تو وہ جو داعی تھا جس کے دربار میں انہوں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بولا ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی نافرمانی، کوئی بے ادبی، کیا آپ کا ملا جلا رد عمل دیکھ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ بولے آج میرا استاد میرے کو یاد آ گیا۔ بولے کیا ہوا کیا؟ میں ایک جگہ کام کرتا تھا، وہاں سے میرا استاد منع کرا، میرے سلیقے کو دیکھ کے میرے کو پڑھایا لکھایا، والدہ راضی نہیں تھے، تو اس وقت والدہ بولے بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر ہارون رشید کے ساتھ اگر فالودہ پیتے ہوئے تو اپنے بیٹے کو دیکھی گی تو کیسا لگے گا؟ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ امام اعظم تھے، وہ ہارون رشید تھا۔ تو عبدالغفور صاحب بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بڑے دربار میں جا کے تو بھی ایسا ہی فالودہ یا قیمتی چیز پیے، چاہے یا نہ ہو، آخرت کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پیے۔ تو یہ ناکاراؤں کو کارگر بنانے کے لیے، جیسے کسی شاعر نے کہا بت و شاباش کیا کہنا، ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے جب تو پتھر سے، ترشے تو خدا ٹھہرے۔ مگر اور ایک چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھو، طلباء سے خاص طور پر میری خواہش ہے، طالب علم اپنے آپ کو سمجھو۔ اور ایک چیز جو عموماً سورہ رحمان کی کل یومین ہوا فی شان، اگر ہم خدا کے مظہر ہیں تو ہماری زندگی کا ہر آن پہلے کے آن سے، ہر آنے والی گھڑی پہلے کی گھڑی سے بہتر ہو تو کامیاب ہیں آپ۔ اگر الان کما کان ہیں، وہی عالم بے ڈھنگی ہے، پہلے تھی سو اب بھی ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہر آن آپ میں ترقی ہونا ہے، ہر گھنٹے میں آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ، اور آج ایک نئی چیز، ہر گھنٹے میں کوئی نئی چیز سیکھنا ہے۔ بانیہ جامعہ کا طریقہ اپنا لو۔ بانیہ جامعہ کا طریقہ کیا تھا؟ جو کتاب پڑھنا ہے پہلے اپنے سے حل کر لے کے چلے جاتے، اور جو اشکالات ہوتے خالی اتنا ہی پوچھتے، کتابیں تیزی سے ختم ہو جاتی۔ مولانا عبدالحمید صاحب ہوں یا مفتی مخدوم صاحب ابراہیم خلیل صاحب کے والد ہوں، وہ لوگ یہ بولا کرتے تھے کتابیں پڑھنے کے بعد، ان کا مطلب یہ تھا وہ کتاب سے متعلقہ مدد دینے والی جتنی بھی کتابیں ہوتی تھیں وہ اپنے دور طالب علمی میں پڑھ چکے ہوتے، حاشیے کو چاٹ لیے ہوتے، اس کے شروحات دیکھ لیے ہوتے، ایک ایک کتاب کی کئی شروحات ان کے لیے ہوتے، عربی ہو کہ فارسی ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، وہ پوری تیاری کر لے کر پوری طرح مطمئن ہو کر استاد کی خدمت میں جاتے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آتی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اسی وجہ سے وہ یہ کہتے کیا کتاب کے مضامین بدل جاتے ہیں؟ تو طالب علم کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے پورے اوقات پوری طرح منہمک، علم 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 علم، اس کے سوا کچھ نہیں ہو۔ بغداد کا واقعہ وہ معلوم ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ تو ختم کرنے گیا تھا، ساتھ ساتھ میرے کو وہ بچہ بھی یاد آ رہا ہے، میں تو پہلے اعلان پہ ہی حیران ہو گیا، مرحوم بولنا چاہ رہی، محروم بولنا چاہ رہی، یا والد کا نام ادھر کر کے بیٹے کا نام ادھر کرے، کیا ہے نہیں سمجھ میں آیا۔ میں ان کے لیے ایک چیز سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب خواب دیکھے، خواب میں بہت بڑا بھیانک قسم کا، ڈراؤنی قسم کا سانپ پیچھے پڑ گیا، یہ بھاگے تو ایک نکڑ پہ دیکھے
کہ بوڑھے لوگ کھڑے ہیں، اشارہ کرے، وہ نکل کے ادھر بھاگ گیا۔ وہاں پر بالکنی میں کچھ بچے ہیں، بچیاں ہیں، سب ہیں، وہ اشارہ کرے، یوں اشارہ کرنا تھا، وہ ڈراؤنی قسم کا جو اژدہا سانپ تھا چلا گیا۔ اب یوں کرے، انہوں بالکنی میں آ گئے تو بولے آپ لوگ کون ہیں بابا؟ بیوی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ بولے ہم ان مسلمانوں کی اولاد ہیں جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کی مدد کے لیے یہاں رکھا ہے۔ ہمارے لیے دنیا میں تو شر دکھ رہا ہے ان کا انتقال کر جانا، لیکن بنظر غائر دیکھا جائے تو وہ آخرت کے لیے ہمارے لیے بہترین ہے۔ شر تو یہاں دکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہارے حق میں خیر ہے۔ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال ایک طالب علم جو حفظ کرتا ہے یا عالم بنتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور ساتھ سے ساتھ میں طلباء کے ساتھ انتظامیہ کو بھی ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا سعید صاحب تھے، پڑھا رہے ہیں، شیخ الجامعہ کے عہدے پہ ہیں، ایک شخص لا کے چندہ دیا۔ مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بابا آپ یہاں پر لا کے کیوں دے رہے ہیں؟ بولے مولانا ایک میری زکوٰۃ ادا ہو گئی اور میرے خیال میں صحیح جگہ جا رہی ہے، میں صحیح جگہ کی ذرا تشریح کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، انتقال کر گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے ہمارے اپنے ساتھی سے پوچھا بھائی میں کچھ زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتا ہوں، کوئی مستحق بتاؤ۔ بولے فلاں جگہ بول کے اشارہ کرے، دیکھے کھاٹی پہ وہ نیوار کا جو پلنگ ہے پڑا ہوا ہے، کھانس رہا ہے، عمر تقریباً 60 کے قریب ہے۔ بولے واقعی مستحق دکھ رہا ہے، جھوپڑی ہے، لے آ کے اس کو دے دیے۔ دے کے سیکنڈ ٹائم دیکھنے گئے تو سین خانے سے نکل رہا تھا۔ تو اس نے جو کہا میں وہ سمجھا رہا ہوں، صحیح جگہ پہ چلے گئی، مدرسے میں دینا، صحیح مقام پہ دینا ہے۔ ایک کام یہ ہو گیا مولانا۔ نمبر 2، دین کی خدمت بھی ایسے ہو جاتی ہے، ایک کام دو کاج، ایک تیر دو نشان، اس وجہ سے دیا۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی عمر میں، آپ کی گھر بار میں، آپ کے متعلقین میں، آپ کے رزق میں برکت دے بول کے بڑھا دیا۔ اب اس کے بعد طلباء سے خطاب ہو کے بولے دیکھ رہے میاں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تیرے کو مال دیا تھا تو کیا کرا؟ تو اس وقت یہ بولے گا میرے کو جو زکوٰۃ بنتی تھی میں مولانا سعید کے ہاتھ میں دے آیا، وہ انہوں جانے اور تو جانے۔ جب اس وقت میرے کو بلایا جائے گا میاں اور میرے سے اللہ پوچھے گا اس کا مصرف کیا کیا تو، اس وقت میں کیا جواب دوں؟ تمہارے کو میری سختی دکھتی ہے، میں اس کا کیا جواب دوں؟ جیسا چاہے چلنے دو، جو چل رہا ہے چلنے دو، ایسا بولو، یا میرے کو حساب کتاب دینا ہے؟ تو یہ قوم و ملت ہے، یہ قوم و ملت کی امانت ہے۔ تو یہ ہمارا ذمہ داران مدرسے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پیسے کو صحیح جگہ لگائیں، اور طلباء کا کام یہ ہے۔ ایک بات میں کل بولنا چاہ رہا تھا، ڈیٹیل کا مقام نہیں تھا، وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو امامت مودنی کرنا ہے تو 1 سال کا کورس کافی ہے۔ امامت مودنی کے لیے 1 سال کا کورس کافی ہے۔ اگر ایز اے ٹرانسلیٹر بننا ہے انگلش عربی کا، میرا خیال ہے 2 سال کافی ہے۔ وہ ایسے ادارے ہیں جہاں پر آپ کو ٹرانسلیٹر بنا دیا جاتا ہے، چلے جائیں۔ یہاں پر آنے کے لیے ایک شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، دینی مدرسے میں آنے میں ایک شرط ہے۔ آپ یہاں سے فارغ ہو کے جانے کے بعد اگر اپنے دل و دماغ میں یہ رکھتے ہیں کہ ریڈ کارپیٹ بچھا کر، لال قالین بچھا کر
آپ کا ویلکم کیا جائے گا، خوش آمدید بولا جائے گا، یہ دل و دماغ سے نکال لو جناب۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بہترین کھانے ملیں گے، عمدہ لباس ملے گا، بہترین موبائل رہے گی، بہترین بائک یا کار رہے گی، یہ دل و دماغ سے نکال لو صاحب۔ یہاں 2 گز زمین کافی ہے جینے مرنے کے لیے، یہ تصور کے ساتھ اس وادی میں قدم رکھنا ہے آپ کو۔ روکھی سوکھی جو ملے کافی ہوگی آپ کو، اس کے اوپر ایگری ہیں تو اس میدان میں قدم رکھنا۔ یہاں پر نہیں، ایک عالم صاحب کے ایک دوست تھے، انہوں ملنے آئے، ملے ایک وقت، پھر ایک 5-6 دن کے بعد ایک وقت، پھر ایک 2-4 دن کے وقت آئے، پھر 3-4 دن کے وقت آئے۔ آنے کے بعد بولے مولانا، بولے ہاں دال کھانے کے سوا بھی کچھ کھاتے ہیں؟ کھلا رہے بھی وہی، کھا رہے بھی وہی، کچھ اور بھی کھاتے ہیں؟ رک گئے۔ کیا ہوا؟ بولے کچھ غلط بول دیا؟ ٹھہرو، آج 23 سال سے کھا رہا ہوں پاشا، نہ میری بیوی شکایت کری نہ میرے بچے شکایت کرے، 23 سال سے۔ ایسا ہو سکتا ہے جناب یہ میدان میں آنے کے بعد؟ ہاں، اگر آپ دیکھتے ہیں کسی بڑے آدمی کو، بہت بڑا عالم ہے، اس کے ہاتھ پیر چومے جا رہے ہیں، ریڈ کارپیٹ بچھائی جا رہی ہے، تو اس کی ابتدائی زندگی دیکھو، پتہ لگ جائے گا آپ کیسی زندگی تھی۔ اس کی ایک جھلک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں۔ جامع نظامیہ میں اول جماعت سے لے کر عالم اول تک وہاں پر جو کھانا ملتا تھا، صبح میں اتنا چاول کٹورے میں دبا کے، رات میں 2 موٹے موٹی روٹیاں، تھوڑی دیر کے بعد وہ روٹیاں ایسی سخت ہو جاتی، بیان سے باہر کھائی نہیں جاتی، اور دال جو ہے یوں بولو چنے کی دال ابلی ہوئی رہتی تھی، حصہ بند ہو گیا تو پھر کھانے کو دوبارہ ملنے والا نہیں، داروغہ صاحب آنے نہیں دیتے۔ اور بچے اتنے غیرت مند ہوتے، اگر بھول کے بھی مطبخ کو گیا تو یوں کر دیتے انہوں داروغہ صاحب، پسینہ پسینہ ہو جاتا طالب علم۔ یہ وہ لوگ کھانے والے ایسے بھی کھائے ہیں، وہ بھی دیکھے ہیں۔ اس کے بعد بحال آئی ہے، آپ کنے الحمدللہ 3 وقت ملتا ہوگا۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، یہ جو 3 وقت آپ کو کھانا دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کپڑا بھی دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ طلباء سے خطاب ہوں، کیا وجہ ہے؟ کیوں دی جا رہی ہے؟ بتا رہے ہیں تحقیق پوری ریسرچ کر کے، وہ سچر کمیٹی، لیکچر کمیٹی، فلاں کمیٹی، فلاں کمیٹی لے آئی۔ وجہ کیا ہے؟ بولے صاحب کھانا کھائے تو پڑیں گا نا، کھانا کھائے تو پڑیں گا نا، پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو کیسا ہے؟ اس کے اوپر بہت سارے لطیفے بھی بنے ہیں۔ جو سلب کمپلیکس وغیرہ بن رہا تھا، بولے مول صاحب وہاں جانے کے لیے یہاں تو ہونا نا، تو مدرسے میں پڑھنے کے لیے کھانا تو ہونا، کپڑا تو ہونا۔ تو ذمہ داران مدرسہ اس کو محسوس کر کے آپ کے لیے 3 وقت کا کھانا مہیا کر رہے ہیں، کپڑا مہیا کر رہے ہیں، کتابیں مہیا کر رہے ہیں، فری کھانا دے رہے ہیں۔ ماں باپ کو یہ بول دیا گیا، یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہوتا، بانیہ جامعہ کے نام پہ وقف کر دیے، سمجھ لو۔ ابھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں میں، کوئی بڑائی یا اکڑ نہیں، خامیوں کا پتلا ہوں، برائیوں کا پتلا ہوں، گناہوں کا پتلا ہوں، صرف تحدیث نعمت کے طور پر۔ مجھے جب جامعہ میں داخلہ دیا گیا، ہم 24 گھنٹے کھانے والے بابا، صبح دوپہر شام۔ اس کے بعد اگر میرے ساتھیاں ہیں جو میرے گھر کو آئے، عبدالغفور صاحب آئے تھے، اگر آپ ان کی روح سے رجوع کریں تو بتا سکتے ہیں، وہاں پر پھل پھلار کے درخت تھے۔ کھانا کھا لیا، اس کے بعد یہاں سے موسمبی کھائے، وہاں سے جام کھائے، ادھر شہتوت، ادھر سپوٹا، ادھر چیریز، ادھر فلاں، دن بھر۔ اگر اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو ہماری زمین سے پانی بہتے ہوئے جاتا،
اور وہاں پر کنٹے تھے، اس میں مچھلیاں تھے، تو وہ پانی اچھال کے مچھلیاں، کچے نہیں پکا کے. اس کے بعد بہت بڑا جنگل بھی تھا، بیری کے جھاڑاں تھے، وہ کھانے. بکریاں آتے تھے، بکریاں پال رکھے تھے، وہ بکریوں کا دودھ نکال کے پینا. اب جامعہ میں آنے کے بعد اللہ اکبر، جب گھر سے ہم واپس آتے جامعہ کی طرف، چھوٹے تھے، ناسمجھ تھے، دعا کرتے تھے کہ مولا چار مینار نظر نہ آئے، چار مینار نکو، چار مینار نہیں دکھ رہا، چار مینار دکھا تو جامعہ دکھتا، جامعہ دکھا تو پھر 2 وقت کھانا ہے، صبح میں 8 بجے، شام میں 4 بجے، اور اگر حصہ بند ہو گیا تو پھر الحفیظ علامات. تو یہ آپ کا ادارہ جو آپ کو کھلا رہا پلا رہا ہے، اس وجہ سے کھلا پلا رہا ہے کہ آپ فارغ البال ہو کر ایک اچھے عالم دین بنے. تو جب جامعہ میں مجھے داخلہ دیا گیا، لیا جا رہا تھا، بڑی منت و سماجت کے بعد بڑے نظریں مانی گئیں. جامعہ میں داخلہ ملنا بولے تو بڑے اہتمام کے ساتھ آئے. داخلہ ہوا تو اس وقت ہمارے والدین، والد کے دوست، والدہ کی سہیلی بولنے لگی، بیٹی کون دے گا، بیٹی کون دے گا. بات آئی گئی شادی کا رقعہ. جب والدین اپنے دوستوں کو دینے گئے، والدہ اپنی سہیلی کو دیکھے، یار تو کیسی سہیلی ہے، کیا میری بیٹی نے پوچھی. والدہ بولے تو ہی تو بولی بیٹی کون دے گا، اس کو کون نہیں دے گا. تو آپ کو جامعہ یا آپ کا ادارہ آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے یہ سمجھو. آپ اپنی قدر کرو، ایک ایک منٹ کو صحیح استعمال کرو. شیخ عبد الغفور آپ میں زندہ رہے. آپ کو دیکھے تو شیخ عبد الغفور کی یاد آنا. زندگی اس کو بولتے ہیں. ان کو کیا ملا عبد الغفور کو؟ بقول مفتی خلیل احمد صاحب حفظہ اللہ، پرستش ان کی ہوتی ہے جو بت میں نے تراشے ہیں، پرستش ان کی ہوتی ہے جو بت میں نے تراشے ہیں، مگر مذاق بت گری سے مجھے کچھ نہیں ملتا. آپ کے سامنے بدی الدین ہیں، بدی الدین صابری. میں اتنے تکلفات میں نہیں جاتا بابا، آپ کے ناک بھون چڑھنے دو. بدی الدین صابری صاحب ہیں، ضیاء الدین صاحب ہیں، لطافت صاحب ہیں. ان کے پیچھے بنانے والا کون ہے آپ جانتے؟ کبھی دیکھا؟ دیکھو تاج محل کی تعریف ہو رہی ہے، مگر تاج محل کے بوجھ کو جو عمارت اور بنیاد اٹھائی ہوئی ہے اسے کون دیکھا؟ اصل بنیاد انہوں شکلیہ میں وہی بول رہے، ہم بنیاد ہے، ہماری تو کچھ بھی نہیں، جے جے کار ہو رہی ہے تاج محل کی. تو ان کے پیچھے جو کار فرما ہے عبد الغفور بھی اب آپ کے سامنے نظر نہیں آئیں گے. آپ پبلک کو بتانا یہ ہے عبد الغفور بولتے. عبد الغفور نام رکھ لینا، نسبت رکھ لینا کمال نہیں ہے، بتانا یہ ہے عبد الغفور. یہ ہم عبد الغفور کی پیداوار ہیں. ان کو اولاد نہیں ہے، ہم روحانی اولاد ہیں. آپ روحانی اولاد ہیں، ان سے افضل ہیں. اور یقیناً عبد الغفور کا انتقال آپ کے لیے اگر معافی دے دیں تو میں یہ بولوں گا، میں بولا ہوں اپنے استاذ کے انتقال کے وقت کہ مولانا طاہر صاحب کا جب انتقال ہوا، خواجہ شریف صاحب کا جب انتقال ہوا، بولا والد کا انتقال ہوا ہمارے، میرے کو اتنا افسوس نہیں ہوا، اگرچہ کہ ان کی وراثت میرے کو ملی، یا میں مرا تو ان کو ملتی تھی، میرے استاذ کو نہیں ملتی تھی، میرے پیر کو نہیں ملتی تھی. یقیناً یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہمیں قبول ہے. میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، میں یہ بولا اگر میرا باپ مرا تو میرے کو پیسے سے محرومی یا زیادہ زیادہ دعاؤں سے محرومی. اگر میرا استاذ مرتا ہے میرے کو پلٹ کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. کس مسئلے میں میں پلٹ کے دیکھوں؟ مفتی خلیل احمد صاحب حفظہ اللہ نے کہا عبد الحمید صاحب جب تک بقائد حیات تھے ہم بولے کیسا تھا کیسا طوفان آنے دو،
پرواہ نہیں، ہمارے پیچھے عبدالحمید ہے۔ تو یہ اساتذہ ہمارے لیے پشت پناہ ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ عبدالغفور چلے گئے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے آپ کے لیے، طلباء کے لیے۔ وہ ہمارا روحانی، آپ کا روحانی باپ ہے، وہ اساتذہ ہمارے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کا کام ہے، دو کام کریں، کیسا بھی دو کام کریں۔ اگر آپ کو دنیا میں کامیاب ہو تو دو کام کریں۔ ایک، عالم بھی بن گئے، قابل مبارک، وہ میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین باقاعدہ حیات ہیں۔ اگر ہیں تو میں یہ طلباء سے کہتا ہوں، جب بھی تحصیلات میں جائیں اپنے ماں باپ کے پیر دبائیں، ان کی خدمت میں رہیں، یہاں وہاں نہ پھریں۔ ماں باپ کیا ہوتا ہے اندازہ نہیں۔ اور اگر یہ دین اور دنیا میں ترقی کا راستہ ہے، یہاں پر بھی وہاں پر بھی، اگر علم میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں، تصبر علی طول الجفا من معلمین، معلم کی سختیوں پر صبر نہیں آتا ہوگا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا مطلب ہے۔ ایک گلاس ہے، اگر گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، مزید پانی نہیں جاتا، اب نہیں جاتا پانی، تو آپ بھی اس سے اوور فلو ہو گئے، اب آپ سے صبر نہیں ہوتا، اب صبر کرو۔ کہیں پہ استاذ کی طرف سے ہونے والی زیادتی پر، کیوں؟ علم کی پختگی ان کے نظر کرم میں ہے جناب۔ استاذ کی دعائیں لینا سیکھو، اس کو خوش کر دو۔ ایک بادشاہ تھا، ٹائم ہو رہا ہے ہونے دو، ایک بادشاہ تھا، اس کو معلوم ہوا کہ فلاں ابن فلاں کو سونا بنانا آتا ہے، تو ایک آدمی کو بھیجا، ایک آدمی گیا اس کے پاس، بولے دیکھو میرے کو رات کا کھانا دینا، میں صبح میں مزدوری کر لیتا ہوں، صبح کے کھانے کا بندوبست ہو گیا، رات کے کھانے کا بندوبست ہونا ہے، میں آپ کے پاس جو بولے وہ کر لیتا ہوں، میرے کو رات کے کھانے کا بندوبست کر دو۔ ٹھیک ہے، وہ صفائی وغیرہ کرتا، تیل بھی ڈالتا، کبھی کمینگی بھی کر دیتا، کبھی نہلا بھی دیتا، بہت سارے کام دیتا۔ ایک وقت یہ شخص بٹھا لیا، بیٹھ گیا، بولے کیا بات؟ بیٹھو، بیٹھ گیا، کیا ہے؟ تیرے کو سونا بنانے کا فن بتاتا۔ بولے نکو نکو نکو، میرے کو نکو، میرے کو اتنا کھانا مل گیا، بس صاحب صبح میں وہ بس یہ سونے سے سونا جاتا۔ کیا بات؟ سونا آیا تو رات میں نہیں سو سکتے، سونے سے سونا جاتا، ایسا سونا نکو جس سے سونا جائے، نکو۔ بہت بیٹھ گیا، باپ بٹھا دیا، سونا بنانے کا فن بتا دیا۔ صبح میں بادشاہ کے جاسوس کیسے کیسے ہوتے، صبح میں بادشاہ بلا بھیجا، بولے ہاں سونا بنانے کا فن بتا۔ بولے اگر میرے کو بنانا آتا تو میں خود نہیں بنا لیتا، نہیں آتا میرے کو۔ تو بادشاہ بولا رات میں انہیں نہیں بولے تو بھی سکھایا نا، تو ذرا غور سے دیکھا، دیکھ کے بولا یہ کم وقت تھا تو یہی تھا، بولے یہ بھیس بدل کیا ہے، میں نہیں پہچان سکا، دل میں بول لیا۔ بولے سرکار جو آپ کو انفارمیشن دیا نا، میری کتنی خدمت کیا کہ میرا سینہ کھل گیا۔ استاذ کا معاملہ بھی ایسی ہے، کھلنا، کھلا دیالتا، کھلا دیالتا، یاد رکھ لو، انہیں کچھ بھی کرنے دو۔ میرے کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، استاذ مارا ایک بچے کو، رپارا، عالم کے بیٹے کو، ایسا ویسا نہیں، عالم کا بیٹا، بھاری بھرکم عالم کا، خوب مارا۔ خاموش ہے، افسوس ہوا آپ کو، رونا آ رہا ہے، مجھے میری تکلیف کی کوئی فکر نہیں۔ پھر آپ کو کتنی تکلیف ہوئی آپ کے ہاتھ کو، وہ تکلیف ہے، سمجھے مولانا؟ اس کے بعد وہ شخص مرجع خلائق بنا ہے، اپنے فن کا لاجواب عالم بنا ہے۔ فَإِنَّ رُسُوبَ الْعِلْمِ فِي نَظَرَاتِهِ، اس وجہ سے اپنے اساتذہ کو خوش رکھو، اور اساتذہ سے گزارش ہے
آپ ان کو اپنی روحانی اولاد سمجھو، جیسا آپ اپنی اولاد کو جانو جگر سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنی نیند غارت کرتے ہیں، اپنا نوالا چھوڑ کے اس کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں، ان طلباء کو علم میں ایسا ہی کرو۔ عبدالغفور صاحب کے بارے میں بولنا تھا، 2 جملے بولتا ہوں، 2 کلمات، شیخ الحدیث سے سنا سو ہوں، شیخ الحدیث کے الفاظ میں بولتا ہوں۔ میں نے پوچھا ولی بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی خواہش نہ ہو، ولی بننے کی نہیں میں پتہ نہیں کیسا بنتا کیسا۔ ہاں 2 چیزیں ہیں، بولے کیا؟ عقل حلال، صدق مقال۔ عقل حلال، صدق مقال، یہ عقل حلال کا مطلب کیا ہے؟ عقل حلال کا مطلب کیا ہے؟ تو میں بولا عقل حلال کا مطلب کیا ہے؟ آپ کون ہیں بابا؟ پوچھے میں سے۔ میں بولا میں کون ہوں؟ محمد سیف اللہ۔ نہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ بولا پڑھاتا ہوں، بس اس کا حق ادا کرے تو حلال ہے آپ کے ہاتھ سے، ورنہ وہ آپ کی تنخواہ آپ کے ہاتھ سے حرام ہے۔ سکتے میں آ گیا۔ اس کے بعد صدق مقال، سچ بولنا۔ میں بولا سمجھ گیا ناممکنات میں سے ہے۔ کیا ناممکنات میں سے ہے؟ پوچھ۔ ہاں بابا کیا ناممکنات میں سے؟ بولا ولی بننا۔ بولا کس کا؟ بولا میرا۔ نہیں بن سکتا۔ کئی کو سن رہی، میرے کو معلوم ہے میں کتنے پانی میں، میرے کو نہیں معلوم۔ ہم بچپن میں کھیل کھیلیں، مچھلی مچھلی کتنا پانی، انہوں نے بولتا آگے بھی وہ اتنا پانی، تو میں کتنے پانی میں میرے کو معلوم ہے میں نہیں بن سکتا۔ تو یہ 2 چیزیں بدرج عتم الحمدللہ شیخ عبدالغفور میں تھے۔ اور بہت کچھ ہے، آپ کا نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے، لوگ دوسرے بھی مصروف ہیں۔ بہرحال وہ تمامی حضرات قابل مبارکباد ہیں جو اس ادارے یا اس جیسے اداروں کی دامِ درہم سخن خدم مدد کرتے ہیں۔ بعض باتیں یاد آتی چھوڑوں گا بولتا ہوں پھر یاد آتا، چھوڑوں گا بولتا ہوں پھر یاد آتا۔ ہمارے شیخ الجامعہ صاحب سے ایک صاحب شکایت کرے، المعہد الدینی جامعہ کے رہتے ہوئے قائم کر لیے، تو عبدالحمید شیخ الجامعہ صاحب بولے تم لوگ کی عجب بیماری ہے یار، ان کا لہجہ نہیں ہے یہ، تم لوگ کی عجب بیماری ہے، ادارہ قائم نہیں کرا نظامیہ کا آدمی، کیسے لوگ آئیں، ان کو دیکھو، ان کو کہتا قائم کرے، وہ دیکھو کتنے آپ کیا کر رہے ہیں، اور قائم کرا تو پھر شروع کرنا بھی گناہ ہے، نہیں کرنا بھی گناہ ہے۔ اچھا ہے نا میاں، ہمارے مکتب فکر کا ہے، تو یہ عبدالغفور صاحب بھی جو کرے الحمدللہ، یہ فیڈنگ اسکول ہوتے ہیں، ادارے کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم جب جامعہ میں تھے، آپ بولے تو یقین نہیں کریں گے، اول تا ہشتم، مولوی اول مولوی دوم کا شبینہ ایک کمرے میں ہوتا تھا۔ آج تصور کر سکتے ہیں آپ؟ ہماری جماعت مولوی اول 11 طلباء پہ مشتمل تھی، مولوی سے لے کے کامل تک ہم دادا گیری چلتی تھی، ایک معنی میں ہماری تعداد کے اعتبار سے، ہمارے اس سے کون ہیں بلکہ نظر لگی 4 ہو گئے۔ یاد رکھو، پیسے کا، اولاد کی کثرت کا کبھی شو آف نہیں کرنا۔ ہمارے دوست کے سسرے کبھی ان سے پوچھتے آئیے آپ کے داماد تو کتنے، جینے دو، بس جینے دو، کتنے ہیں نہیں بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہی کرے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، بابا الگ الگ دروازوں سے جانا، نظر لگتی ہے، تنخواہ کو بھی نظر لگتی ہے، آمدنی کو بھی نظر لگتی ہے، زن زر زمین، یہ پردے میں رہنا، زن زر زمین، ان کو پردے میں رکھو۔ بہرحال آپ وہ لوگ جو اس میں اداروں میں دامِ درہم سخن مدد کر رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال سے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہوتا نہیں معلوم۔
ایک حافظ جو یہاں بنا ہے وہ انہیں جب قرآن کی تلاوت کرتا اس کے نام اعمال یعنی نیکیوں میں رمق برابر کمی ہوئے اس کے استاذ کے کھاتے میں جاتا ہے، اس میں کچھ کمی ہوئے اس کے ماں باپ کے کھاتے میں جاتا ہے، اس میں کمی ہوئے اس کی مدد جو کرے ہیں اس کے کھاتے میں جاتا ہے۔ یہ جو استاذ کے کھاتے میں گیا آپ کو اندازہ نہیں ہے، استاذ کے کھاتے میں گیا تو استاذ کے کھاتے میں کمی ہوئے بغیر استاذ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا سوچیے آپ، کہاں جا کے رکے گا بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ میں آیا تو میں ایک طریقے سے بتا دیتا ہوں۔ امامت جو کرتا ہے نا امام صاحب، ہمارے پاس امام کی کوئی وقت نہیں ہے صاحب، میں امامت 40 سال سے پہلے نہیں کرنا بولتا، 40 سال تک نہیں کرنا ہے پھگٹ کرو، فری کرو، دادا گیری رہتی، ہاں کوئی مسلی کچھ نہیں بول سکتا، صدر اور معتمد اور خازن فل اکڑ کے رہتے، ملزا کو کچھ نہیں بولنا۔ میرا اپنا واقعہ ہے، میں خطابت کے ملا میں نہیں ہونا، میرے کو خطابت پیسے نہیں ہونا، ملزاب پٹرول کا نہیں ہونا، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ملزاب اگر آپ نہیں لیں گے نا، ہاں آئندہ آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی آتا تو اس کو بھی نہیں دیتے، ملزاب پھگٹ پڑھا دیتے، آپ بھی پھگٹ پڑھاؤ بولتے۔ تو وہاں کا معاملہ کیا تھا، ایک وقت میں فری امامت کرنے کے فضائل بیان کروں، فری امامت، فری مؤذنی کے فضائل وہ بیان کروں، وہ سمجھ گئے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا تھا۔ ایک وقت وہ مسجد کا خازن جو تھا مؤذن کو بولا، ادرار ہے، بولا اپنا پارا ایسا چڑھا ہے پوچھو نہ، دھن بول کے ایک دم یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ میں ٹاپک کی تھا، آپ لے کے امام مؤذن کے اوپر تقریر شروع ہو گیا، آدھا 45 منٹ بولا، خوب نثار دیا۔ میرے والد کے گھر کا نوکر ہے امام، وہ گاڑی الفاظ بولے تو غصہ آتا نا، میرے والد کے گھر کا امام ہے، خادم ہے امام، میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں، نہیں مؤذن کو میں اپنی جیب، مؤذن صاحب کو اپنی جیب سے دے رہا ہوں، مرتبہ میں نے بیان کر رہا ہوں، وہ مسند کس کی ہے، وہ مصلی کس کا ہے، کون کھڑا ہوتا تھا، کون کھڑا ہو رہا ہے، میں یہ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ مؤذن کس کی جگہ پہ ہے اور کس کے کہنے پہ اذان دے رہا ہے، کس کے کہنے پہ آپ کو بلا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ بولے گا میرا نمائندہ تمہارے کو حی علی الصلاۃ بولے آئے، میرا نمائندہ بولا حی علی الفلاح بولے آئے۔ اگر ہمارے یوسف بھائی جو چپراسی ہیں آ کے میرے کو یہ بولے سیف اللہ صاحب آپ کو شیخ الجامعہ بلا رہے ہیں، تو کون؟ میں نہیں بولتا، انہیں کون ہے نہیں دیکھتا، میں کون بھیجا یہ دیکھنا ہے میرے کو۔ تو وہ مؤذن کون ہے؟ حی علی الصلاۃ، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے مگر اللہ اس کو جو مقام دیا ہے لاجواب ہے۔ ایسا غصے میں آیا، ایسا بولا مالا تم بھی، میں بھی اپنی جیب سے نہیں دے رہا ہوں، پبلک دے رہی ہے، دے رہا ہوں، آپ میں کیا دیتے صاحب ان کو؟ اور یاد رکھو انہیں ضامن ہے، انہیں اگر الٹے سیدھے وقت ادا دے دیا تمہارے روزے بھی گئے، تمہاری نماز بھی گئی، سمجھو اس کو، امام کو نہیں سمجھے، امام صاحب بھی اگر ایسا ویسا کر دیا تو معلوم ہوتا قدر کو۔ بولتے وہ صدر صاحب بولے مولانا آج جلال میں تھے، کیا بات؟ بولے وہ فلاں صاحب مؤذن کو ادرار رہی، تیری پگڑی کھینچ دیتا ہوں، بولو تو اب ہم پھگٹ کے ہیں نا، بورڈ پہ لکھ لیا اگر امام صاحب، مؤذن صاحب یا خادم وغیرہ سے آپ کو شکایت ہو تو تحریراً کمیٹی کو دیں، ان سے نہ الجھیں، نہ ان سے غلط انداز میں خطاب کریں۔ یہ فری کی امامت کا فائدہ ہے۔ میں اپنے بچپن چندنا بی بی کی مسجد ہے،
وہاں پر تراویح ایک صاحب سناتے تھے، دکن لاہوری سروس والے، فری سناتا تھا بیچارہ. میں سنا ایک وقت 15 دن میں 29 کو ختم کرنا ہے نا، 27 کے بجائے 15 تاریخ کو ختم کر دیا انہوں نے. ختم کرنے کے بعد اس کی گل پوشی کرے، مٹھائی دیے. اب ہم دیکھو محسن کش، ہم بہت بڑے محسن کش ہے صاحب. محسن کا گلہ کاٹنا ہماری عظمت ہے، ہماری شان ہے، ہمارا وقار ہے، یا آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے سمجھو. اس کو کیا بننے لگے، حافظ صاحب یہاں کے ویسا، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین نحن مفلحون مت کرو. بولے کتنے احسان فراموش ہے. یہاں الٹ پلٹ جیسا کرے ویسا نکو کرو. بولے جب تک کہ فری سناتے رہا سنتے رہے، کیونکہ پیسے بچ رہے ہیں. یاد رکھو جناب، ان کا خیال رکھو. آپ یہ لوگ اگر مطمئن ہیں آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب صحیح جاری ہے. امام کو نہیں سمجھے بولنے کے، وہاں سے نکل کے بھٹک کے یہاں تک آیا میں. امام کے پیچھے جتنے مصلی نماز پڑھتے ہیں اتنے مصلیوں کا ثواب امام کو ملتا ہے. اندازہ ہے؟ تو اب آپ بتاؤ استاد کے کھاتے میں کتنا جا رہا ہے، ماں باپ کے کھاتے میں کیا جا رہا ہے؟ جب بھی انہیں قرآن پڑھا، جب بھی انہیں قرآن کی تلاوت کرا، ماں باپ کو ڈائریکٹ ثواب مل رہا ہے، اس کے ثواب میں کمی کے بغیر. استاد کو بھی مل رہا ہے. ویسا ہی ان کی جو خدمت کر رہے ہیں آپ دل برداشتہ ہو کے مت کرو، کھلے دل سے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، آ کے بولے کچھ ہے کھانے پینے؟ تھا سو سب ختم ہو گیا، اب یہ بچا ہوا ہے. بولے وہ رہ گیا، یہ ختم ہو گیا. بولے یعنی جو اللہ کی راہ میں نکل گیا وہ رہ گیا، جو ہمارے پیٹ میں گیا ختم ہو گیا. اس کا خیال رکھیں. خاص طور پہ میں طلباء سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں، اس کا صحیح یوز کریں اور ایک بہترین اثاثہ بن جائیں. ایک عبدالغفور نے یہ قائم کیا ہے، آپ اپنے اپنے گاؤں میں جا کر ثابت کریں کہ عبدالغفور نے بالکل درست کیا تھا. یہ ثابت کر کے بتا دیں. عبدالغفور ہمارے کو گاؤں سے یہاں لا کر جو بنایا ہے، آج اس کا ریٹرن دینا ہے. اور وہ آیت کے مصداق بنے ہمارے رحیم صاحب، ان کے کہنے پر ہی میرا خیال ہے وہاں پر گاؤں کو پلٹ کے جا کر یہی محنت وہ لوگ وہاں کر رہے ہیں جبکہ یہاں کما سکتے ہیں. میں بولا نا کب ختم ہوتا نہیں معلوم. علم بڑی دولت ہے کہ نہیں؟ بولو نا. نہیں آپ کو اندازہ نہیں، آپ کو نہیں، چپ بولے رہے. میں ثبوت دیتا ہوں، علم بڑی دولت ہے. اس کا ثبوت دوں؟ انگلش میڈیم کے اسکول کے مالکین سے پوچھیے آپ کتنی بڑی دولت. اور عبدالغفور سے پوچھئے علم بڑی دولت ہے. اگر آپ اس سینس میں بولے نہیں ہے، اگر انگلش میڈیم کے مد مقابل بولے نہیں ہے، بولے ان سے پوچھو تو انگلش میڈیم قائم کر کے کتنا کما سکتے تھے عبدالغفور صاحب. سوچیے آپ، اتنی بڑی عمارت ہے. آپ تو پان کے ڈبے میں اسکول چلیں گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ سانس نہیں لے سکتے، پسینے میں شراب ہو جاتے. یہاں انگلش میڈیم اسکول کھولا تو کتنا کما سکتے ہوں گے سوچو آپ. بہرحال عبدالغفور صاحب کو اللہ ان کے قبر میں رحمتیں نازل کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے جو جانشین ہیں ان میں ہمت دے، ولولہ دے، اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل دے، اور طلباء کو ایک اس مدرسے کا بہترین اثاثہ بنائیں. اور جو لوگ اس کی دامی درہم قدم مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کی بیوی بچوں میں، ان کے رزق میں، ان کے گھر بار میں، ان کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.